بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ومن وتي جاريته ثم زوجها جاز النكاح لأنها ليست بفراش لمولاها، فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوى إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه. اس مسئلے کے سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ام ولد جو لونڈی ہوتی ہے غلام کی، ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ جس سے آقا کا بچہ پیدا ہو جائے اور آقا اس بچے کے نسب کا دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اس بچے کا نسب آقا سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعویٰ کرے۔ جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو بچے کا نسب اس سے ثابت ہوتا ہے، اگر آقا دعویٰ نہ کرے تو بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو بچے کا نسب جب آقا سے ثابت ہو جائے تو یہ باندی آقا کی ام ولد بن جائے گی۔ پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دعوی نسب کے دوسرا بچہ جو ہے وہ آقا کا شمار ہوگا، آقا سے اس کی نسبت ثابت ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس لونڈی کے بچے کا نسب آقا سے بغیر دعوی نسب کے ثابت ہو، اس لونڈی کو فراش کہتے ہیں، یعنی وہ آقا کی فراش ہے۔ جس لونڈی کے بچے کا نسب بغیر دعوی نسب کے ثابت ہو آقا سے، تو اس کو فراش کہتے ہیں، یعنی وہ آقا کی فراش ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لونڈی آقا کی فراش ہو تو آقا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کہیں اور شادی کرائے۔ اگر وہ شادی کرائے گا اس کی تو اس کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو فراش ہے یہ نکاح کو مانے ہے۔ جو لونڈی آقا کی فراش ہے وہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں کرا سکتا، ہاں اس کو آزاد کر کے خود شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کی شادی اگر کہیں اور کرائے گا باندی ہونے کی صورت میں تو ایسی صورت میں اس کی شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھی، اسی کے مطابق ابھی آپ مسئلے کو سمجھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آقا نے کسی باندی سے صحبت کی پھر اس کے بعد اس کا نکاح کرا دیا تو یہ نکاح جائز ہے، اس لیے کہ صرف صحبت کرنے سے وہ باندی آقا کی فراش نہیں بنتی، صرف صحبت کرنے سے وہ آقا کی فراش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہو جائے اس لونڈی کا، اس باندی کا، تو اس کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا مگر دعوے کے ساتھ، اور جس کا نسب دعوے کے ساتھ ثابت ہو تو وہ آقا کی فراش نہیں ہوتی۔ آقا کی فراش وہ ہوتی ہے جس کا نسب بغیر دعوی نسب کے ثابت ہو، آقا کی طرف سے دعوے کی ضرورت نہ ہو بچے کے نسب کے دعوے کی۔ تو لہٰذا جب یہ فراش نہیں ہے، کیونکہ فراش اس کو کہتے ہیں جس کا بچے کا نسب بغیر دعوے کے ثابت ہو، تو جب یہ لونڈی فراش نہیں ہے تو اس کی شادی کہیں اور کرا سکتا ہے آقا، اس لیے کہ نکاح اور شادی کرانے سے جو معنی ہے وہ فراش ہونا ہے آقا کا، اور جب یہ فراش نہیں ہے تو اس کی شادی کہیں اور کرا سکتا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے اسی سے متعلق کہ جب یہ شادی کرائے تو شادی کرانے سے پہلے آقا کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ استبراء رحم کروا لے اس باندی کا، اس کے بعد شادی کرائے اس کی۔ یعنی آقا نے صحبت کی تو پھر آقا کے لیے یہ مستحب ہے کہ ایک حیض گزر جائے، صحبت کے بعد ایک حیض گزر جائے باندی کا،
اس کے بعد جو ہے پھر اس کی شادی کرائے، حیض کے آنے سے پہلے پہلے اس کی شادی نہ کرائے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس سے حیض نہ آئے، اس کو حمل ہو جائے، تو پھر اس صورت میں درست نہیں ہوگی شادی۔ لیکن چونکہ یہ آقا پر اس لیے مستحب ہے کہ واضح ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں آقا کا حمل ہے بھی یا نہیں، تو اگر ایک حیض گزر جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ نہیں، حمل نہیں ٹھہرا، تو اس لیے پھر اس کی شادی کروا سکتا ہے۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں ومن وتی جاریتہ ثم زوجها جاز النکاح لأنها ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه۔ فرماتے ہیں جی شخص نے اپنی باندی سے صحبت کی پھر اس کی شادی کرا دی تو یہ نکاح جائز ہے، لأنها ليست بفراش لمولاها، اس لیے کہ یہ باندی آقا کی فراش نہیں ہے، فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة، اس لیے کہ اگر اس باندی نے بچہ جنا تو اس کا نسب آقا سے بغیر دعوی کے ثابت نہیں ہوگا، الا ان علیہ ان یستبرئها صیانۃ لمائه، ہاں مگر آقا پر یہ بات لازم ہے، یعنی مستحب ہے کہ وہ اس کا استبراء رحم کروا لے اپنے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی اس بات کی حفاظت کرنے کے لیے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، حمل تو نہیں ٹھہرا، تو اس لیے جب ایک حیض گزر جائے گا تو واضح ہو جائے گا، اگر حمل ہے تب بھی واضح ہو جائے گا، اگر حمل نہیں ہے تب بھی واضح ہو جائے گا، تو اس سے آقا کی جو بچہ ہے، حمل ہے، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر حمل ٹھہر گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آقا کا ہے، لیکن اگر استبراء رحم نہیں کروایا اور کہیں اس کا حمل ٹھہر گیا تھا اور شادی کروا دی تو پھر آقا کے پانی کی حفاظت نہیں ہوئی، اس لیے کہ پھر وہ جس سے شادی کروائی اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ اسی کا تصور ہوگا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ صیانۃ لمائہ، آقا اپنے پانی کی حفاظت کروائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں، اس سے آقا کے بچے کی جو ہے وہ حفاظت ہوگی، اگر وہ بچہ پیدا حمل ظاہر ہو گیا تو پھر بچہ جو ہے وہ آقا کا ہوگا اور پھر اس کی شادی کروانا وہ درست نہیں ہوگی۔ وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء الماء فوجب التنزه كما في الشعراء، ولهما أن الحكم بجواز النكاح إمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل، وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوج حل له أن يطئها قبل أن يستبرئها عندهما، وقال محمد لا أحب أن يطأها ما لم يستبرئها والمعنى ما ذكرنا۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر آقا نے اس کی شادی کروا دی بغیر استبراء رحم کے، کیونکہ استبراء رحم تو واجب نہیں ہے، مستحب ہے صرف، تو اگر آقا نے اس کی شادی کروا دی استبراء رحم سے پہلے پہلے، تو بغیر استبراء رحم کے آقا نے شادی کروا دی باندی کی، اب شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ تو شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ استبراء رحم سے پہلے پہلے اس باندی سے صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ شوہر استبراء رحم سے پہلے، کیونکہ آقا نے تو استبراء رحم نہیں کروایا، تو اب شوہر جو ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ استبراء رحم کروائے، بلکہ وہ استبراء رحم سے پہلے پہلے اس سے جو ہے صحبت کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اگر استبراء رحم کروا دے تو یہ مستحب ہے۔ یہ شیخین کا مذہب ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ شوہر بغیر استبراء رحم کے بھی
اس سے صحبت کر سکتا ہے۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ شوہر استبراء رحم سے پہلے اس سے صحبت کرے، یعنی امام محمد کے ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ بغیر استبراء رحم کے اس کے ساتھ صحبت کرے، اس لیے کہ آقا نے بھی استبراء رحم نہیں کروایا، تو اب شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ استبراء رحم تک انتظار کرے ایک حیض کے گزرنے تک، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کسی کا بچہ تو نہیں ہے، حمل تو نہیں ہے آقا کا۔ تو اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ استبراء رحم ضروری ہے، تاکہ جو بچہ پیدا ہوگا بعد میں وہ معلوم ہو اس شوہر کو بھی کہ یہ میرا بچہ ہے، چونکہ اگر استبراء رحم نہیں کروایا جائے گا تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حمل آقا کے ہاتھ سے اس کو ہوا ہے یا شوہر کے ہاتھ سے ہوا ہے، اس لیے بچے میں شک ہوگا۔ تو اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ استبراء رحم کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو ان کے نزدیک بغیر استبراء رحم کے جو ہے وہ صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ کہیں اس کا جو رحم ہے باندی کا وہ آقا کے پانی کے ساتھ مشغول ہو، یعنی آقا کی طرف سے اس میں حمل ٹھہرا ہو، اس لیے اس احتمال کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استبراء رحم کروا لے، ایک حیض تک انتظار کرے، اگر حیض آ گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ حمل نہیں ٹھہرا، اگر حیض نہیں آیا تو معلوم ہو جائے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے تاکہ استبراء رحم کروا دے۔ پھر اس مسئلے کو پھر قیاس کرتے ہیں شرع کے مسئلے پر۔ شرع یعنی اگر کسی شخص نے آقا سے باندی خریدی تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس باندی سے صحبت کرے جب تک کہ استبراء رحم نہ کروا لے، اس لیے کہ جب باندی آقا سے خریدی ہے تو معلوم نہیں کہ آقا کے طرف سے جو ہے اس کو حمل ٹھہرا ہے یا نہیں، اس لیے جو ہے وہ ایک حیض تک انتظار کرے، استبراء رحم کروا لے، اس کے بعد پھر جس نے خریدی ہے یعنی فی الحال جس کی باندی ہے اس کے لیے پھر صحبت کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو خریدنے کے مسئلے میں تو تمام ائمہ کی اتفاق ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد۔ تو امام محمد نکاح والے مسئلے کو بھی شرع پر قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو جب وہاں پر ضروری ہے کہ آقا سے جب باندی خریدی تو خریدنے والے کے لیے ضروری ہے، مشتری کے لیے ضروری ہے کہ استبراء رحم کروائے، اس کے بعد پھر اس کے لیے صحبت جائز ہے۔ اسی طرح جب اگر آقا کے ہاں سے کسی نے شادی کی باندی سے اور اس کو لے آیا تو تب بھی ضروری ہے کہ استبراء رحم کرے اس کے بعد پھر جو ہے اس سے صحبت کرے۔ تو جس طرح شرع کے مسئلے میں، خریدنے کے مسئلے میں ضروری ہے استبراء رحم، اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے کے معاملے میں بھی اگر مولا کے ہاں استبراء رحم نہیں ہوا تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا استبراء رحم کروائے۔ تو انہوں نے نکاح کے مسئلے کو شرع کے مسئلے پر قیاس کیا۔ شیخین کی دلیل، شیخین فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے نکاح کے جائز ہونے کا حکم دے دیا ہے کہ آقا بغیر استبراء رحم کے اگر لونڈی کی شادی کرائے تو یہ شادی جائز ہے، نکاح جائز ہے، تو جب شریعت نے نکاح کے جواز کا حکم دے دیا ہے تو شریعت کا نکاح کے جائز ہونے کا حکم دینا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس باندی کا جو رحم ہے وہ فارغ ہے، اس میں کسی کا پانی نہیں ہے، تو شریعت کا یہ حکم دینا اس بات کی علامت ہے۔ تو لہٰذا جب شریعت کا یہ حکم اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رحم اس پانی سے اس کا رحم پاک ہے، کسی کے ساتھ مشغول نہیں ہے، اگر فی الحال ہے بھی تو وہ بھی شوہر کا شمار ہوگا، اگر حمل ٹھہرا بھی ہے استبراء رحم نہیں کروایا تو وہ بچہ بس شوہر کا شمار ہوگا۔ تو شریعت کا جو یہ حکم دینا ہے یہ گویا آقا کے جو رشتہ تھا، آقا کی جو حیثیت تھی اس کو بالکل ختم کرنے کے مترادف ہے۔ تو شریعت کا نکاح کے جائز ہونے کا حکم دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آقا کا اب اس باندی سے کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور اس باندی کا رحم جو ہے وہ بالکل
آقا کی پانی سے پاک ہے، فارغ ہے۔ تو جب نکاح کے جائز ہونے کا جو حکم ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس باندی کا رحم جو ہے وہ بالکل فارغ ہے۔ تو جب فارغ ہے اس کا رحم ہر قسم کے پانی سے، تو اس صورت میں اب اس کو حکم نہیں دیا جائے گا استبراء رحم کا، نہ وجوباً اور نہ ہی استحباباً، یعنی نہ مستحب ہے اور نہ واجب ہے کہ یہ استبراء رحم کروائے، اس لیے کہ جب شریعت نے اس کے رحم کو فارغ مان لیا اور جواز نکاح کا حکم دے دیا، تو اب استبراء رحم کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ استبراء رحم تو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے رحم میں کسی کا پانی ہے یا اس کا رحم فارغ ہے۔ جب شریعت نے اس کے رحم کو فارغ مان لیا اور حکم دے دیا تو اب استبراء رحم کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے پہلے اس کو فارغ مان لیا ہے۔ جب مان لیا ہے تو اب استبراء رحم کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ استبراء رحم تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے، لیکن شریعت نے تو پہلے ہی اس کو فارغ مان لیا ہے، تو لہٰذا اپنا استحباباً ضرورت ہے اور نہ ہی وجوباً اس کی ضرورت ہے استبراء رحم کی۔ لیکن یہ شیخین کا مسئلہ ہے جس پر فتویٰ ہے، وہ اوپر مسئلہ گزر چکا ہے کہ استبراء رحم جو ہے استحباباً ضروری ہے، اگرچہ وجوباً نہیں ہے۔ آگے امام محمد کی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ امام محمد نے جو دلیل دی تھی، قیاس کیا تھا بخلاف الشرع، یعنی اس مسئلے کو شرع والے مسئلے پر قیاس کیا تھا، تو اس کا جواب شیخین یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب باندی کا رحم، یعنی باندی کو حمل ٹھہرا ہو یا اس کا رحم کسی دوسرے کے پانی کے ساتھ مشغول ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کی اجازت نہیں ہے، شریعت نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جب شریعت نے نکاح کی اجازت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رحم کسی کے پانی کے ساتھ مشغول نہیں ہے اور اس کو حمل نہیں ہے، اس لیے استبراء رحم بھی ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک شرع کا مسئلہ ہے خریدنے کا، تو خریدنا جو ہے وہ جائز ہے، چاہے اس کو حمل ہو یا کسی کے پانی کے ساتھ اس کا رحم مشغول ہو، ہر صورت میں خریدنا جائز ہے۔ تو خریدنا جو ہے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا رحم فارغ ہے، اور نکاح کی اجازت دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ رحم فارغ ہے۔ تو شریعت نے جب نکاح کی اجازت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رحم فارغ ہے پانی سے، تو اس لیے استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے جو خریدنے کی اجازت دی ہے تو خریدنا جو ہے وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا رحم فارغ ہے، اس لیے کہ خریدنا اس وقت بھی جائز ہے کہ جب اس کو حمل ہو، اس کا رحم کسی اور کے پانی کے ساتھ مشغول ہو، اور اس کے علاوہ بھی جائز ہے۔ اس لیے خریدنے کے بعد استبراء رحم ضروری ہے اور نکاح کے بعد استبراء رحم ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کی اجازت دینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ رحم فارغ ہے، تو لہٰذا نکاح دوبارہ استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر خرید لیا تو خریدنا اس صورت میں بھی جائز ہے کہ جب وہ حاملہ ہو، تو لہٰذا اس صورت میں پھر استبراء رحم کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو خریدا ہے استبراء رحم ہے، حمل ہے یا نہیں ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ خریدنا بھی جو ہمارا ہے یہ درست ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے جو ہے شرع کے بعد استبراء رحم لازم، واجب اور ضروری ہے، اور نکاح کے بعد جو ہے وہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کے ایک دوسرا مسئلہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، پھر اسی عورت سے شادی کر لی، تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ استبراء رحم سے پہلے اس زانیہ عورت کے ساتھ جس سے اس نے شادی کی ہے اس سے صحبت کر سکتا ہے، یعنی اس نے دیکھا اس کو زنا کرتے ہوئے اور کچھ دن بعد اس سے شادی کر لی، تو اس شوہر کے لیے اب جائز ہے کہ اس سے صحبت کرے استبراء رحم سے پہلے۔ یہ شیخین کہا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ استبراء رحم سے پہلے اس سے صحبت کرے، استبراء رحم ہو جائے، حیض آ جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس زنا سے حمل تو نہیں ٹھہرا، تو اگر حمل ٹھہرا ہے تو پھر تو صحبت نہ کرے بعد میں بھی، جب تک کہ بچہ نہ جانے، اور اگر حمل نہیں ٹھہرا، استبراء رحم ہو گیا، حیض آ گیا، تو پھر
وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہے، صحبت کر سکتا ہے. لیکن شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، استبراء رحم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بھی وہ صحبت کر سکتا ہے. دلیل وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے کہ شیخین فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے زانی عورت سے نکاح کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا رحم پاک ہے، صاف ہے، اس میں کسی کا حمل، کسی کا پانی نہیں ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے نکاح کی اجازت دے دی تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رحم فارغ ہے، لہٰذا اس سے صحبت کی اجازت ہے. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ بظاہر اس نے زنا کیا ہے تو معلوم نہیں کہ اس زنا سے اس کا حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، اس لیے ضروری ہے کہ ایک حیض تک انتظار کرے اور استبراء رحم تک انتظار کیا جائے تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا. اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں اذا جاز النکاح، جب استبراء رحم سے پہلے نکاح جائز ہو گیا، یعنی استبراء رحم سے پہلے نکاح جائز ہے، تو فللزوج، تو پھر شوہر کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ان یتیھا قبل الاستبراء، کہ وہ اس باندی سے وطی کرے، صحبت کرے استبراء رحم سے پہلے. یعنی جب نکاح جائز ہے استبراء رحم سے پہلے، تو پھر استبراء رحم سے پہلے نکاح کے بعد صحبت بھی جائز ہے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں ہے یہ مسئلہ، ان کا یہ مسلک ہے. وقال محمد، اور امام محمد فرماتے لا احب له ان یطئها قبل ان یستبرئها، فرماتے مجھے یہ بات پسند نہیں کہ شوہر اس سے وطی کرے استبراء رحم سے پہلے، لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشرائع. وہ فرماتے اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا رحم مولا کے پانی کے ساتھ مشغول ہو، تو اس کا احتمال ہے، تو واجب ہے کہ اس سے پاکی حاصل ہو جائے، تو واجب ہے کہ اس سے بچا جائے، یعنی استبراء رحم کروایا جائے تاکہ یہ احتمال ختم ہو جائے، کیونکہ استبراء رحم سے واضح ہو جائے گا کہ حمل واقعی ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، تو وہ جو کنفیوژن ہے، احتمال ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، الجھن ختم ہو جائے گی. جیسا کہ شرع یعنی خریدنے کے مسئلے میں استبراء رحم ضروری ہے، اس طرح یہاں بھی واجب اور ضروری ہے. وَلَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ إِمَارَةُ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِسْتِبْرَاءِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل. شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شریعت کا نکاح کے جائز ہونے کا حکم دینا یہ خود باندی کے رحم کے فارغ ہونے کی علامت ہے، تو لہٰذا اس کو حکم نہیں دیا جائے گا دوبارہ استبراء رحم کا، نہ استحباباً اور نہ ہی وجوباً، بخلاف شرع کے مسئلے کے، یعنی خریدنے والے مسئلے کے. لأنه يجوز مع الشغل، اس لیے کہ خریدنا رحم کے مشغول ہونے کے ساتھ بھی جائز ہے، تو لہٰذا ممکن ہے کہ رحم مشغول ہو اور اس نے خریدا ہو، اس لیے اس کو استبراء رحم کا حکم دیا جائے گا خریدنے کے بعد. لیکن جہاں تک نکاح کا مسئلہ ہے تو نکاح کے مسئلے میں نکاح استبراء رحم کی مشغولیت کے ساتھ جائز ہی نہیں. جب شریعت نے اجازت دے دی تو مطلب یہ ہے کہ استبراء رحم مشغول نہیں ہے پانی کے ساتھ، تو لہٰذا استبراء رحم کی بھی ضرورت نہیں. وَكَذَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَن يَطِيعَهَا قَبْلَ أَن يَسْتَبْرِئَهَا عِندَهُمَا. فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، پھر اس شخص نے اس عورت سے شادی کر لی، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اس عورت سے صحبت کرے استبراء رحم سے پہلے. عندہما شیخین کے ہاں، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں. وقال محمد، اور امام محمد فرماتے لا احب له ان یطئها ما لم یستبرئها، امام محمد فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اس سے وطی کرے استبراء رحم سے پہلے. والمعنی ما ذکرنا، اور اس کی جو دلیل ہے اس مسئلے کی وہ وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے. ونکاح المتعة باطلۃ،
وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. اس کو آپ عبارت کے ساتھ ہی دیکھیں، یہ مسئلہ آسان ہے. فرماتے ہیں کہ نکاح متع باطل ہے، جو اہل تشیع کے ہاں جائز ہے. یہ نکاح متع کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں نکاح متع باطل ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. وہو ان یقول، اور نکاح متع یہ ہے کہ کوئی شخص کہے لامرأۃ، کسی عورت سے، کوئی مرد کسی عورت سے کہے اتمتع بک کذا مدتا بکذا من المال، کوئی شخص کسی عورت سے یوں کہے کہ میں اتنے پیسوں کے بدلے میں اتنی مدت تک آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا. وہ مدت ایک گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے، 2 دن کی بھی، 10 دن کی، مہینے، 2 مہینے، جتنی بھی وہ مدت کہے تو اس کو نکاح متع کہتے ہیں. یعنی اتنے پیسوں کے بدلے میں اتنے وقت تک آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو اس کو نکاح متع کہتے ہیں. یعنی کوئی گواہ وغیرہ موجود نہیں ہے، لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کر یوں کہہ دے. تو اہل تشیع کے ہاں یہ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے، یہ زنا ہے، زنا اسی کو کہتے ہیں. وقال مالک، امام مالک فرماتے ہیں ہوا جائز لأنه كان مباحا فيبقى الى ان تظهرنا ناسخہ. امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ نکاح متع جائز ہے اس لیے کہ یہ مباح ہے، تو یہ اس وقت تک جائز رہے گا جب تک کہ کوئی ناسخ ظاہر نہ ہو جائے. کوئی ایسی چیز، کوئی حدیث یا قرآن کی آیت، جب کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث جب تک اس کو منسوخ نہ کرے، یہ مباح ہی رہے گا، یعنی یہ جائز ہی رہے گا. تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے. لیکن یہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں پروپیگنڈا ہے جو اہل تشیع نے کیا ہے کہ امام مالک کے ہاں یہ جائز ہے. حالانکہ مالکیہ کی کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، اور امام مالک کا کوئی قول ایسا موجود نہیں ہے جس سے نکاح متع کے جائز ہونے کا ہمیں اشارہ بھی ملے. واضح طور پر تو چھوڑے، اشارہ بھی نہیں ملتا امام مالک کے کسی قول میں یا مالکیہ کی کسی کتاب میں کہ ان کے ہاں متع جائز ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ متع جو ہے وہ ناجائز ہے، باطل ہے. اس لیے آپ، میرے پاس جو کتاب ہے یہ مکتبہ رحمانیہ کی ہے، اور یہاں وقال مالک، جہاں پر قال مالک ہے اس کے اوپر حاشیہ نمبر 12 ہے، اس کو آپ دیکھیں. فرماتے ہیں وقال مالک ہوا جائز، امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے. آگے فرماتے ہیں محشی کے نسبت الی مالک غلط، فرماتے ہیں نکاح متع کی جواز کی نسبت امام مالک کی طرف کرنا یہ غلط ہے. یعنی امام مالک کی طرف یہ نسبت کرنا کہ ان کے نزدیک نکاح متع جائز ہے، فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے. ولا خلاف فیہ بین الائمة وعلماء الامصار الا طائفة من الشیعہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں کسی کے ہاں بھی نکاح متع کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی سب کے ہاں یہ ناجائز ہے، سوائے شیعوں کے ایک گروہ کے، کہ شیعوں کے ہاں، اہل تشیع روافظ کے ہاں یہ جائز ہے. باقی ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء ہیں ان سب کے ہاں یہ ناجائز اور باطل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی. تو امام مالک کی طرف یہ نسبت کرنا کہ ان کے نزدیک نکاح متع جائز ہے، یہ غلط بات ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. آگے حاشیہ نمبر 13 ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. فرماتے ہیں قال الاکمل فی العنایہ متعذرا عن المصنف يجوز ان يكون شمس الائمہ الذي اخذ منه المصنف وجد قولا لمالک فی جوازها قلت لم يذكر في كتاب من كتب المالکیہ انها تجوز. فرماتے ہیں کہ مصنف سے معذرت کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصنف نے امام مالک کی طرف نکاح متع کے جواز کی نسبت کی ہے، تو محشی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مالکیہ کی کسی کتاب میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ نکاح متع ان کے ہاں جائز ہے، بلکہ ان کے ہاں، ان کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ نکاح متع ان کے ہاں جائز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں مع ان مالکا روا فی الموتع حدیث علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعة النساء یوم خیبر وعادته الا يروي حدیثا فی الموتع الا وهو يذهب الیہ وهو يعمل به.
فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لے کہ امام مالک نے اپنی موطا، امام مالک جو کہ حدیث کی کتاب ہے، ان کی موطا امام مالک میں یہ روایت نقل کی ہے حضرت علی سے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے منع کر دیا، یعنی ناجائز قرار دے دیا۔ تو یہ روایت امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں نقل کی ہے، روایت کی ہے۔ اور امام مالک کی عادت یہ ہے، وعادتہ اللہ یروی، اور امام مالک کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی موطا امام مالک میں وہی حدیث نقل کرتے ہیں، وہی حدیث روایت کرتے ہیں جو ان کا مذہب ہوتا ہے، جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں نکاح متع ناجائز ہے، حرام ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ حدیث نقل کی، کیونکہ وہ وہی حدیث نقل کرتے ہیں جس پر ان کا عمل ہوتا ہے، جو ان کا مذہب ہوتا ہے، مسلک ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی۔ تو بہرحال صاحب ہدایہ نے جو امام مالک کی طرف نسبت کی ہے تو یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا، امام مالک کے ہاں لوگوں نے کیا، تو یہ مشہور ہو گیا، تو صاحب ہدایت تک بھی یہ بات پہنچی۔ تو اس ٹائم اتنی کتابیں نہیں تھی، اتنے وسائل نہیں تھے کہ تمام مسالک کی کتابیں سامنے ہو۔ اس وقت تو روایات اور نقل کے ذریعے جو ہے لوگوں سے زبانی کلامی علم سیکھا جاتا تھا زیادہ تر۔ تو مالکیہ کی کتابیں صاحب ہدایہ کے سامنے نہیں تھی، لیکن امام مالک تک جو پہنچا، جو انہوں نے لوگوں سے، علماء سے سنا وغیرہ، کیونکہ وہ پروپیگنڈا مشہور ہو گیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ اور اسی طرح شمس الائمہ جن سے انہوں نے یہ ہدایہ جو ہے وہ نقل کی ہے، احناف کی دیگر کتب سے نقل کی ہے، تو وہیں پر ان کو یہ بھی شاید مل گیا کسی کتاب میں کہ امام مالک کہ ہاں یہ جائز ہے، تو انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ لیکن ان کے سامنے مالکیہ کی کتابیں موجود نہیں تھیں، لیکن اگر ہوتی تو وہ کبھی یہ نہ لکھتے۔ لیکن بہرحال اب جو ہے وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، تمام مسالک کی کتب جو ہے آسانی سے انسان ان کو دیکھ سکتا ہے، تو ان کی کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ نکاح متع ان کے ہاں جائز ہے، بلکہ الٹا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اور موطا امام مالک میں جو روایت انہوں نے نقل کی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے نزدیک نکاح متع ناجائز اور حرام ہے۔ آگے فرماتے قلنا ثبت النسخ باجماع الصحابہ وابن عباس صح رجوعه الى قولهم فتقرر الاجماع۔ یہ جو پیچھے فرمایا کہ جب تک کوئی ناسخ موجود نہیں ہے اس وقت تک نکاح متع جائز رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے پروپیگنڈا بھی کیا کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی ناسخ موجود نہیں ہوگا نکاح متع کا تو ہم اس کو جائز سمجھیں گے، مباح سمجھیں گے، تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اجماع کے ساتھ یہ نکاح متع منسوخ ہو گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی اجماع کے ساتھ یہ نکاح متع منسوخ ہو گیا، اور صحابہ کا اجماع جو ہے یہ نکاح متع کے لیے ناسخ ہے، کیونکہ تمام صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا کہ نکاح متع جائز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نکاح متع کے بارے میں، نکاح متع کے حق میں یہ ناسخ ہے، تو لہٰذا نکاح متع منسوخ ہے۔ اور اسی طرح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نکاح متع کے بارے میں، تو وہ بھی اس کے ناسخ ہونے کی علامت ہے، وہ بھی اس کے لیے ناسخ ہے، تو لہٰذا یہ منسوخ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وابن عباس صح رجوع الى قول فتقرر الاجماع۔ یہاں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں جو ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کی اجماع ہو گیا تھا نکاح متع کے ناجائز ہونے پر، تو بات یہ ہے کہ جب صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو اجماع تو اسے کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کسی بات پر متفق ہو جائے، تو یہاں پر تو ابن عباس موجود ہی نہیں ہے بیچ میں، تو تمام صحابہ تو متفق نہیں ہوئے کیونکہ ابن عباس تو نہیں تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں صحابہ کے اجماع کے علم ہوا کہ تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے، اجماع کر لیا ہے، تو بعد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
اس اجماع کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے بھی اپنا مسلک یہی قرار دے دیا، یعنی صحابہ کی اجماع کی طرف انہوں نے بھی رجوع کیا، وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے۔ تو جب وہ بھی متفق ہو گئے تو اگرچہ اس وقت موجود نہیں تھے لیکن بعد میں صحابہ سے اتفاق کر لیا تو اجماع مقرر ہو گیا، مؤکد ہو گیا۔ تو اس لیے یہ سوال نہ کیا جائے کہ ابن عباس موجود نہیں تھے، کیونکہ بعد میں انہوں نے صحابہ سے اتفاق کر لیا تھا تو اجماع ہو گئے۔ فرماتے ہیں وابن عباس صح رجوعه الى قولهم فتقرر الاجماع۔ فرماتے ہیں ابن عباس کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ ان کا رجوع صحیح طور پر ثابت ہے صحابہ کے قول کی طرف، یعنی انہوں نے بھی صحابہ کی قول کی طرف رجوع کر لیا، یہ بات درست ہے، صحیح ہے، ثابت ہے۔ جب انہوں نے رجوع کر لیا صحابہ کے قول کی طرف تو فتقرر الاجماع، تو اجماع ثابت ہو گیا، اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والنکاح المؤقت باطل، نکاح موقت بھی باطل ہے، جس طرح نکاح متع باطل ہے اس طرح نکاح موقت بھی باطل ہے۔ نکاح الموقت باطل مثل ان يتزوج امرأة بشهادة شاهدين 10 أيام۔ فرماتے ہیں نکاح موقت بھی باطل ہے۔ نکاح موقت اسے کہتے ہیں کہ جس میں وقت مقرر کیا جائے، کچھ ایام مقرر کیے جائیں، کتنے دن۔ نکاح موقت اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے 2 گواہوں کی موجودگی میں 10 دن کے لیے۔ 10 دن مثال کے طور پر کہا، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 2 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال۔ اگر وقت کا نام لیا کہ اتنی مدت کے لیے آپ سے شادی کر رہا ہوں، باقی تمام گواہ بھی موجود ہے، ایجاب اور قبول بھی ہوا، سب کچھ ہوا، باقی تمام نکاح درست ہے، لیکن صرف وقت کا نام لیا گیا کہ اتنے وقت کے لیے آپ سے شادی کر رہا ہوں، تو اس کو نکاح موقت کہتے ہیں، یہ بھی باطل ہے۔ تو فرماتے ہیں نکاح موقت باطل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ان یتزوج امراتن، کہ کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے بشہادت شاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی میں 10 ایام، 10 دن کے لیے، مثال کے طور پر 10 دن فرمایا۔ وقال زفر صحیح لازم لأن النکاح لا يبطل بالشروط الفاسدہ۔ امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ نکاح موقت صحیح ہے، اگر کسی نے نکاح موقت کیا تو نکاح ہو جائے گا، یعنی 10 دن کا نام لیا تو نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ فاسد شرطوں کے ساتھ فاسد نہیں ہوتا، شرط خود فاسد ہو جاتی ہے، نکاح برقرار رہتا ہے۔ تو ان کے نزدیک 10 دن کا نام تو لیا لیکن یہ نکاح ہو جائے گا، لیکن 10 دن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نکاح ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں 10 دن کی جو شرط ہے یہ نکاح کے بارے میں یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد خود ختم ہو جاتی ہے، نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو بیع و شراء میں، خرید و فروخت اور نکاح میں یہ فرق ہے کہ بیع شراء میں، خرید و فروخت میں اگر فاسد شرط لگائی جائے تو بیع ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیع درست نہیں ہوتی، لیکن نکاح میں اگر فاسد شرط لگائی جائے تو اس صورت میں وہ شرط ختم ہو جاتی ہے، نکاح برقرار رہتا ہے، نکاح ٹھیک رہتا ہے۔ تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح موقت کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں تو نکاح تو درست ہو جائے گا، باقی جو توقید کی شرط ہے، وقت کی جو شرط اس نے لگائی ہے، یہ شرط ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد سے نکاح باطل نہیں ہوتا، شرط فاسد خود باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام ظفر کی دلیل ہے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انه اتى بمعنى المتع والعبرة في العقود للمعانی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل میں نکاح موقت جو ہے یہ نکاح متع کے معنی میں آتا ہے، اور جس طرح نکاح متع باطل ہے، نکاح موقت بھی باطل ہے۔ نکاح متع کے معنی میں اس لیے آتا ہے کہ والعبرة في العقود للمعانی، کہ عقد میں، چاہے عقد نکاح ہو یا بیع و شراء ہو یا کوئی اور عقد ہو، عقد میں یعنی ڈیل کرنے میں اور عقد کرنے میں معنی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں وقت آ رہا ہے، اور اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ نکاح متع میں بھی وقت ہوتا ہے،
تو وقت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ نکاح موقت جو ہے اصل میں متع کے معنی میں ہے. متع بھی اسی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ عقود میں الفاظ کا نہیں معنی کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو میرا وکیل ہے، یعنی میری تمام جو معاملات ہے اس کو آپ سنبھالیں گے میرے بعد، تو وہ وکیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وکیل زندگی میں ہوتا ہے. مرنے کے بعد کسی کو اگر کوئی کام سپرد کیا جائے تو اس کو وصی کہتے ہیں، تو وہ وصی ہوگا. بے شک اس نے الفاظ وکیل کے استعمال کیے ہیں کہ تو میرا وکیل ہے، لیکن وہ وکیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی ایک عقد ہو رہا ہے، اس سے ایک معاملہ طے ہو رہا ہے، اور معاملات میں جو ہے الفاظ کا نہیں معنی کا اعتبار ہوتا ہے. تو لہٰذا اس شخص کو ہم وصی کہیں گے، وکیل نہیں کہیں گے، بے شک الفاظ وکیل کے استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح اگر کسی شخص کو اس نے کہا کہ میری زندگی میں تو میرا وصی ہے، تو اگرچہ اس نے الفاظ وصی کے استعمال کیے، لیکن وصی جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں وکیل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ شخص وکیل ہوگا، بے شک الفاظ وصی کے استعمال کیے. تو یہاں پر بھی بے شک اس نے الفاظ موقت کے استعمال کیے، لیکن اس نکاح موقت میں جو معنی آتا ہے وہ متع والا پایا جاتا ہے. اس لیے کہ متع میں بھی یہی ہوتا ہے. متع اس لیے ناجائز ہے کہ وقت طے ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ 10 دن سال مہینہ، تو اس لیے نکاح متع ناجائز ہے، حرام ہے. تو لہٰذا نکاح موقت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وقت طے پاتا ہے کہ 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے. تو اس لیے گویا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، سیم معنی ہے دونوں کے، اس وجہ سے جب نکاح متع باطل ہے تو نکاح موقت بھی باطل ہے. آگے فرماتے ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التاقیت او قصرت لان التاقیت هو المعین لجهة المتع وقد وجد. فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ وقت زیادہ طے کرے یا کم طے کرے، یعنی اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے. اس بات سے نکاح موقت میں کوئی فرق نہیں آتا کہ وہ مدت جو انہوں نے طے کی وہ لمبی ہے یا کم ہے، اس لیے کہ وقت مقرر کرنا یہی متع کی جہت کو متعین کرتا ہے. یعنی جب آپ وقت کی تعین کرتے ہیں، چاہے وہ وقت زیادہ ہے یا کم ہے، تو اس سے یہ نکاح متع بن جاتا ہے. یعنی نکاح موقت اور نکاح متع ایک ہی چیز ہے، تو نکاح متع بن جاتا ہے. اور جب یہ نکاح متع بن جاتا ہے تو وہ باطل ہے، تو لہٰذا یہ بھی باطل ہے. تو لہٰذا وقت کم ہو چاہے زیادہ وقت مقرر کرے، 10 سال 20 سال کے لیے، 20 سال کا نام لے کے 20 سال کے لیے آپ سے شادی کرتا ہوں، تب بھی یہ نکاح موقت ہوگا اور یہ باطل ہوگا، یعنی اس میں متع کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں متع والا معنی پایا جاتا ہے. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ وقت کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وقت زیادہ ہے تب بھی یہ نکاح متع کی جہت کو متعین کرتا ہے، یعنی اس میں نکاح متع والا معنی پایا جاتا ہے. اگر وقت کم ہے تب بھی نکاح متع والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح متع اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی وقت مقرر کر کے کسی سے معاملات طے کر لے، چاہے وہ گواہوں کی موجودگی میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ وقت زیادہ ہے یا کم ہے، وہ نکاح متع ہے. کیونکہ اصل میں تعریف صادق آ رہی ہے نا کہ نکاح متع اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی وقت مقرر کر کے کسی سے گواہوں کی موجودگی میں عقد نکاح کرے یا بغیر گواہوں کی موجودگی میں کرے. تو جب یہ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، چاہے وہ 100 سال کا وقت مقرر کر لے، تو وقت مقرر کرنا ہی یہ نکاح متع سے بن جائے گا، نکاح موقت بن جائے گا، اور یہ باطل ہے. اصل میں یہ جو بات انہوں نے کی کہ وقت زیادہ ہو یا کم ہو، دونوں صورتوں میں نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، نکاح متع ہے. یہ اصل میں حسن بن زیاد کے قول کی تردید ہے. حسن بن زیاد کا جو کہ صاحب قدوری ہے، ان کا ایک قول ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہے. ان کا قول یہ ہے کہ اگر کسی نے اتنا لمبا وقت مقرر کر لیا کہ جس میں عام طور پر انسان زندہ ہی نہیں رہتا، مثال کے طور پر 100 سال کے لیے نکاح کر لیا، تو اگر اتنا لمبا وقت مقرر کر لیا تو پھر یہ نکاح موقت نہیں ہے، پھر یہ سادہ نکاح ہے، بلکہ اس میں ہم الفاظ کے اعتبار نہیں کریں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ اتنے عرصہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا یہ نکاح درست ہوگا، تو یہ نکاح موقت نہیں ہوگا. تو صاحب ہدایہ نے اس کی تردید کر دی اس قول کی کہ نہیں،
چاہے وقت لمبا ہو یا کم ہو، زیادہ وقت مقرر کرے کم کرے، دونوں صورتوں میں جب وقت مقرر کر لیا نکاح میں تو یہ نکاح موقت بن جائے گا، اور اس نکاح موقت کی وجہ سے یہ نکاح متع والا معنی اس میں آ جائے گا، اور جب نکاح متع والا معنی اس میں آ گیا تو نکاح متع باطل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو یہ بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ومن تزوج امراتین فی عقدۃ واحدۃ واحداہما لا يحل له نکاحها صح نکاح التي حل نکاحها وبطل نکاح الآخر لأن المبتل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة وقبول العقد في الحر شرط فيه۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کرے، دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کرے، ایک ہی ڈیل میں دونوں سے نکاح کرے، دونوں کے لیے ایک ہی مرتبہ قبول کہے، یعنی قاضی دونوں سے پوچھے، دونوں عورتوں سے، دونوں ایجاب کرے اور شوہر دونوں کی طرف سے ایک بار ہی قبول کرے، یعنی الگ الگ قبول نہ کرے، ایک بار ہی قبول کرے دونوں کے ایجاب کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک عقد میں دو نکاح کرنا۔ تو اگر کسی شخص نے ایسی دو عورتوں سے جن میں ایک کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز تھا اور ایک کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا، ایسی دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں اس نے نکاح کیا، تو جس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اس سے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، اور جس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا، یعنی یہ نکاح باطل نہیں ہوگا، بلکہ جس کے حق میں درست ہے اس سے نکاح ہو جائے گا، اور جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے اور ایک اس کی رضائی بہن ہے، اب دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کر لیا، تو رضائی بہن سے تو نکاح جائز نہیں ہے، تو اس کے حق میں تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا، اور جو دوسری ہے جس سے نکاح جائز ہے اس کے حق میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اس لیے کہ ایک کے حق میں تو مبتل چیز ابطال پہلے سے موجود ہے، جو چیز اس کو باطل کرنے والی ہے وہ پہلے سے موجود ہے، اور وہ ہے رضاعت، تو وہ رضاعت موجود ہے، وہ باطل کرنے والی ہے، لہٰذا اس کے حق میں تو گویا ایسا ہے کہ اس سے ایجاب جو لیا گیا وہ ویسے ہی فضول کام تھا، اور اس کے حق میں قبول بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ تو باطل ہے۔ باقی جو دوسری عورت ہے اس کے حق میں جو قبول شوہر نے کیا وہ قبول اس کے حق میں منعقد ہو جائے گا اور اس سے نکاح ہو جائے گا۔ تو اگر دو عورتوں سے جس میں ایک کے ساتھ نکاح جائز ہے اور ایک کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ایسی دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کر لے، تو جس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس سے نکاح ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے حق میں باطل کرنے والی چیز موجود ہے جو اس کے نکاح کو باطل کرے گی، لہذا اس کا اعتبار نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے ایک ہی بیع میں ایک غلام اور ایک آزاد آدمی خریدا، ایک ہی بیع میں، تو ایسی صورت میں یہ ساری کی ساری بیع فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نہ غلام اس کو ملے گا اور نہ آزاد آدمی ملے گا، اس لیے کہ آزاد آدمی کو تو خرید نہیں سکتا، وہ تو باطل ہے، اس کے حق میں یہ بیع باطل ہے پہلے سے، لیکن اس کی وجہ سے غلام کے حق میں بھی یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو پہلے بھی ذکر ہو چکی کہ بیع و شرع جو ہے یہ شرط فاسد سے خود فاسد ہو جاتی ہے، بیع خود ختم ہو جاتی ہے، اگر اس میں کوئی فاسد شرط لگائی جائے تو یہ بیع خود بخود ختم ہو جاتی ہے شرط فاسد کی وجہ سے۔ اب بیع میں یہ شرط لگائی گئی، فاسد شرط یہ لگائی گئی کہ غلام خریدیں گے تو غلام کے ساتھ آزاد آدمی کو بھی قبول کرنا ہوگا، اور یہ شرط فاسد ہے اس لیے کہ آزاد آدمی کی بیع جائز ہی نہیں ہے، تو یہ شرط فاسد ہے، اس شرط فاسد کی وجہ سے یہ بیع ساری کی ساری ناجائز ہو جائے گی، نہ غلام کے حق میں درست ہوگی نہ آزاد کے حق میں۔ لیکن جہاں تک نکاح کا تعلق ہے
تو نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتی، شرط فاسد خود فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور نکاح برقرار رہتا ہے۔ تو لہٰذا نکاح میں جب یہ شرط لگائی یا ایسی عورت شامل کر دی گئی جس سے نکاح جائز نہیں تھا، تو یہ ایک باطل شرط تھی کہ اس عورت کے ساتھ اس دوسری کو بھی قبول کرنا ہوگا جس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اس نے قبول کیا تو وہ شرط فاسد، یعنی ایسی عورت کو قبول کرنا جس سے نکاح جائز نہیں تھا، وہ شرط فاسد خود ختم ہو جائے گی، یعنی اس سے نکاح ختم ہو جائے گا، اس نکاح کے اعتبار نہیں ہوگا، لیکن دوسری عورت کے حق میں یہ نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں اس سے تو پہلے سے ہی نکاح جائز نہیں تھا، لیکن یہ گویا ایک شرط فاسد لگائی تھی دوسری عورت کے نکاح میں۔ تو جب اس کے نکاح میں یہ شرط فاسد تھی تو نکاح منعقد ہو جائے گا اور یہ شرط فاسد خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ عقد نکاح شرط فاسد سے ختم نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا، بلکہ شرط فاسد خود ختم ہو جاتا ہے، خود مٹ جاتا ہے اور نکاح برقرار رہتا ہے۔ تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر ایک ہی عقد میں ایسی دو عورتوں سے نکاح کر لے جس میں ایک کے ساتھ نکاح جائز ہے، دوسرے سے نکاح جائز نہیں، تو جس سے نکاح جائز ہے اس سے نکاح ہو جائے گا اور دوسرے سے تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ایک ہی بیع میں ایک آزاد اور ایک غلام کو خریدے تو کسی کے حق میں یہ بیع درست نہیں ہوگی، نہ آزاد کے حق میں نہ غلام کے حق میں، اور یہ بیع بالکل فاسد ہو جائے گی۔ تو بیع فاسد ہو جاتی ہے شرط فاسد سے، اور نکاح جو ہے وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، نکاح برقرار رہتا ہے اور شرط فاسد خود فاسد ہو جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں ومن تزوج امراتین فی عقدۃ واحدۃ واحداہما لا یحل له نکاحها صح نکاح التی حل نکاحها وبطل نکاح الاخرى۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے ایسی دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں شادی کی جن میں سے ایک کے ساتھ نکاح جائز تھا اور دوسرے کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا اس کے ساتھ، تو نکاح صحیح ہو جائے گا اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح حلال تھا، اور جس کے ساتھ نکاح حلال نہیں تھا وہ نکاح باطل ہو جائے گا، یعنی ایک کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اور جس کے ساتھ نکاح حلال نہیں تھا اس کے ساتھ وہ نکاح باطل ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لأن المبطل فی احداہما، اس لیے کہ اس کے حق میں، ان دونوں میں سے ایک کے حق میں باطل کرنے والی چیز موجود ہے، تو وہ تو باطل ہو جائے گا وہ نکاح جس کے حق میں باطل کرنے والی چیز موجود ہے، اور وہ ہے اس کا محرم ہونا، تو لہٰذا وہ تو باطل ہو جائے گا۔ باقی جس کے ساتھ نکاح حلال تھا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا جمع بین حر و عبد فی البیع، بخلاف اس کے کہ جب ایک ہی بیع میں ایک آزاد اور ایک غلام کو جمع کرے، تو اس صورت میں بیع ہی باطل ہو جائے گی، لأنه یبطل بشروط الفاسدہ، اس لیے کہ بیع جو ہے وہ فاسد شرطوں کے ساتھ خود فاسد ہو جاتی ہے، اور نکاح اس طرح نہیں ہوتا۔ وقبول العقد فی الحر شرط فی، اور فرماتے ہیں کہ شرط فاسد آزاد آدمی کو قبول کرنے کی شرط لگانا عقد میں، یہ شرط فاسد ہے۔ تو لہٰذا جب یہ شرط لگائی گئی کہ آپ نے غلام خریدنا ہے تو ساتھ یہ دوسرا آزاد آدمی بھی خریدنا ہوگا، تو جب یہ شرط لگائی تو یہ شرط فاسد ہے، اس شرط فاسد کی وجہ سے بیع خود بخود باطل ہو جائے گی ساری کی ساری۔ ثم جميع المسمى للتي حل نکاحها عند ابي حنیفہ وعندهما يقسم على مہر مثلیہما وهي مسألة الاصل۔ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں شادی کی تو لہٰذا اب مہر بھی دونوں کا ایک ہی رکھا تھا، تو اب یہ مہر جس سے نکاح، ایک سے تو نکاح حلال ہو گیا دوسرے سے نکاح حرام ہو گیا، یعنی ایک سے تو نکاح ہو گیا اور دوسری عورت کا نکاح باطل ہو گیا، تو نکاح ایک سے ہوا۔ اب جو مہر اس نے لکھوایا ہے یا مہر کا جو نام لیا ہے اس نے عقد نکاح میں، تو وہ مہر سارے کا سارا اس عورت کو ملے گا جس سے نکاح جائز ہوا ہے، یا آدھا ملے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سارے کا سارا مہر اس عورت کو ملے گا جس سے نکاح جائز ہوا ہے، جس سے نکاح ہو گیا ہے، اور طرفین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے ہاں اس مہر کو مہر مثلی کے طور پر تقسیم کیا جائے گا، اور جو اس عورت کا مہر مثلی ہے جس سے نکاح جائز ہوا ہے تو اس کو مہر مثلی دیا جائے گا۔ مہر مثلی اس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت کے خاندان کا جو مہر چلا آتا ہے، اس کے پھوپھی، اس کی بہنیں
اس کی چچا زاد جو ہوتی ہے ان کا جو مہر ہوتا ہے اس کو مہر مثلی کہتے ہیں. تو جو مہر چلا آتا ہے ان کا تو وہ اس عورت کا بھی وہی مہر ہوگا. تو اب اس مسئلے کو مثال سے سمجھے. مثال کے طور پر دونوں عورتوں کے لیے اس نے 1,00,000 مہر مقرر کیا تھا. اب ایک سے تو نکاح ہو گیا اور دوسرے سے نکاح باطل ہے تو اس سے تو نکاح نہیں ہوا. تو اب جس سے نکاح ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے یہ پورا 1,00,000 مہر جو ہے یہ اس عورت کو ملے گا جس سے نکاح ہوا ہے. طرفین فرماتے کہ نہیں، بلکہ اس مہر کو مہر مثلی کے طور پر تقسیم کیا جائے گا. مثال کے طور پر جس عورت سے نکاح نہیں ہوا اس کا مہر مثلی جو ہے چلا آ رہا ہے، اس کے خاندان کا جو مہر مثلی ہے 40,000، اور جس عورت سے نکاح ہوا ہے اس کے خاندان کا مہر چلا آ رہا ہے 60,000، یعنی اس کے دیگر خاندان کی عورتوں کا مہر 60,000 تک مقرر ہوا ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جس سے نکاح ہوا ہے اس کو 60,000 دے دیے جائیں گے، اس کو 60,000 دینے ہوں گے مہر کے طور پر، اور دوسری سے تو نکاح ہوا ہی نہیں تو اس کے لیے مہر ہے ہی نہیں. تو طرفین کے ہاں یہ مسئلہ ہے. تو اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ثم جمیع المسمى للتی حل نکاح، پھر سارے کا سارا مہر جو ہے وہ اس عورت کے لیے ہوگا جس سے نکاح حلال ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں. وعندہما، اور طرفین کے ہاں، یقسم علی مہر مثلیہما، ان دونوں کے مہر مثلی کے طور پر اس مہر کو تقسیم کیا جائے گا. وہی مسئلۃ الاصل، فرماتے ہیں یہی مبسوط کا مسئلہ ہے. امام محمد کی جو کتاب مبسوط ہے جس سے باقی فقہ کی تمام کتابیں لی گئی ہے اس میں یہی مسئلہ موجود ہے کہ ان کے مہر کو مہر مثلی پر تقسیم کیا جائے گا اور پھر ان کے حوالے کیا جائے گا. آگے فرماتے ہیں وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا وَسَعُهَا الْمُقَامُ مَعَهُ أَنْ تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا. وهذا عند أبي حنيفة وهو قول أبو يوسف أولا، وفي قوله الآخر وهو قول محمد ألا يسعه أن يطيعها وهو قول الشافعي. مسئلے کو سمجھے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد پر یہ دعویٰ کیا عدالت میں کہ اس مرد نے اس سے شادی کی ہے، اور وہ مرد انکار کرے کہ نہیں میں نے اس عورت سے شادی نہیں کی، اور وہ عورت اس پر گواہ قائم کر دے کہ اس نے مجھ سے شادی کی ہے، اور قاضی فیصلہ دے دے اس عورت کے حق میں کہ اس شخص نے اس عورت سے شادی کی ہے، یہ فیصلہ قاضی دے دے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اصل میں ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی، اس شخص نے اس عورت سے شادی نہیں کی، اس عورت نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جھوٹا مقدمہ دائر کیا تھا، لیکن اب قاضی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ دونوں کی شادی ہوئی ہے. تو مقدمہ تو جھوٹا تھا لیکن قاضی نے فیصلہ عورت کے حق میں دے دیا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے. تو اب کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب قاضی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، حالانکہ شادی حقیقت میں نہیں ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود قاضی کے فیصلے کے بعد اس عورت کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس شخص کو اجازت دے کہ وہ اس کے ساتھ صحبت کرے. یعنی وہ میاں بیوی ہو گئے قاضی کے فیصلے کے ساتھ. جب قاضی نے فیصلہ دے دیا تو وہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہو گئے، تو اب میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، صحبت بھی کر سکتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے کہ پہلے ان کا قول یہی تھا کہ یہ دونوں شادی شدہ ہو جائیں گے قاضی کے فیصلے کے ساتھ اور پھر میاں بیوی کی طرح رہیں گے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو دوسرا قول ہے، آخری قول، وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شخص اس عورت سے صحبت کرے. امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ قاضی نے
فیصلے میں غلطی کی ہے، دلیل میں غلطی کی ہے، حجت میں غلطی کی، قاضی سے غلطی ہوگی، اس لیے کہ وہ گواہ جھوٹے تھے۔ جب گواہ جھوٹے تھے تو قاضی سے غلطی ہوگی کہ جھوٹے گواہوں کے بنیاد پر قاضی نے فیصلہ دے دیا، اور جو بھی فیصلہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر دیا جاتا ہے یا غلط دلیل کی بنیاد پر دیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوتا ہے لیکن باطناً نافذ نہیں ہوتا۔ ظاہراً نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ظاہراً نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اس مرد کے ساتھ رہے گی اس کے گھر میں، اور نان نفقہ اس مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اس عورت کو دے گا، کھانے پینے کا خرچہ بھی دے گا اور کپڑوں کا بھی دے گا، یہ تمام خرچہ نان نفقہ جو ہے اس مرد کے ذمہ ہوگا۔ تو ظاہراً تو یہ نافذ ہوگا، امام محمد فرماتے کہ نان نفقہ سب کچھ اس مرد کے ذمہ ہوگا قاضی کے فیصلے کے بعد، لیکن باطناً یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ یعنی باطناً کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اس عورت کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، یہ باطناً فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، صحبت کی اجازت نہیں ہوگی، باقی ظاہراً نافذ ہوگا، یعنی نان نفقہ اس مرد کے ذمہ ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ قاضی نے فیصلہ دیا گواہوں کی بنیاد پر، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ گواہ تو اصل میں غلام تھے اور غلاموں کی گواہی قبول نہیں ہے، اور یا یہ ظاہر ہوا کہ یہ گواہ تو کافر تھے اور کافروں کی گواہی بھی مسلمانوں کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح جب گواہ غلام ظاہر ہو جائے یا کافر بعد میں ظاہر ہو جائے تو وہ فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب یہ گواہ جھوٹے نکل آئے، معلوم ہوا کہ یہ گواہ حقیقت میں جھوٹے ہیں لیکن قاضی کو پتہ نہیں چلا، تو یہ فیصلہ بھی ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نہیں ہوگا۔ یہ امام محمد کی دلیل ہے اور امام شافعی کی۔ ولی ابی حنیفہ ان شہود صدق عند وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقیقة الصدق بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر، وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازع۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ گواہ جو ہے قاضی کے ہاں سچے ہیں، یعنی قاضی نے ان کو سچا مانا تو قاضی کے ہاں یہ گواہ سچے ہوئے، اگرچہ حقیقت میں جھوٹے ہیں لیکن قاضی کے ہاں تو سچے ہیں۔ جب قاضی نے ان کو سچا مانا تو یہ قاضی کے ہاں دلیل ہے، تو لہٰذا قاضی نے دلیل کی بنیاد پر فیصلہ دیا ہے۔ اب حقیقت حال کو جاننا اور حقیقت حال کو معلوم کرنا کہ حقیقت میں یہ گواہ سچے ہے یا جھوٹے ہے، یہ مشکل ہے، متعذر ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ قاضی تو ظاہری علامات کو دیکھے گا کہ ان لوگوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نماز وغیرہ ہر چیز کے پابند ہے، شریعت کے پابند ہے، تو ان چیزوں کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ گواہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ باقی حقیقت حال کو قاضی نہیں جان سکتا کہ یہ حقیقت میں یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو لہٰذا قاضی نے تو ان کے ظاہری علامات کو دیکھ کر ان کو سچ جانا، اور جب سچا جانا تو قاضی کہا یہ گواہ سچے ہوئے، جب سچے ہوئے تو قاضی کہا یہ دلیل ہوئی، اور قاضی نے دلیل کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ جب دلیل کی بنیاد پر فیصلہ دیا تو یہ فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا، باطناً بھی۔ بخلاف آپ نے جو اس فیصلے کو غلام یا کفر پر قیاس کیا ہے کہ بعد میں گواہ کافر نکل آئے یا غلام نکل آئے تو فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نہیں، تو فرماتے ہیں کہ غلامی پر اور کفر پر اطلاع پانا، یعنی کسی کے غلامی کو یا کفر کو معلوم کرنا یہ آسان ہے، اس لیے کہ ظاہری علامات سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے یا غلام ہے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ کسی علامت سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو غلامی پر قیاس یا کفر پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی جھوٹے گواہوں کو غلام گواہوں پر یا کافر گواہوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا کیونکہ کفر
اور غلامی جو ہے یہ معلوم ہو جاتی ہے، لیکن جھوٹ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کسی علامت سے۔ تو لہٰذا جب یہ فیصلہ دلیل پر قائم ہے، حجت پر قائم ہے، جو کہ قاضی کے ہاں حجت ہے کیونکہ وہ گواہ قاضی کے ہاں سچے ہیں، اور اس فیصلے کو باطناً نافذ کرنا بھی ممکن ہے، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے یہ کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی کسی کا حق کسی پر ہے تو قاضی فیصلہ دے کر وہ حق ظاہر کر دے گا کہ فلاں کا حق فلاں پر ہے، وہ اس کو دے دے، یعنی حق پہلے سے حق قاضی نے ثابت نہیں کی، تو فیصلہ جو ہے وہ حق ثابت نہیں کرتا، وہ حق کو جو حق پہلے سے موجود ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو نکاح پہلے سے ہوا نہیں، جب نکاح پہلے سے ہوا نہیں ہے اور قاضی فیصلہ دے رہا ہے تو گویا یہ تو کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، یعنی نکاح ہوا نہیں اور قاضی اپنے فیصلے سے نکاح کو ثابت کر رہا ہے، یعنی نکاح کر رہا ہے، کروا رہا ہے، یعنی اس کے فیصلے سے نکاح ثابت ہو رہا ہے۔ حالانکہ قاضی کے فیصلے سے تو نکاح جو پہلے ہوا ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے، نکاح ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو قضا جو ہے، فیصلہ جو ہے قاضی کا، وہ کسی ثابت شدہ چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی ثابت شدہ چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی غیر ثابت چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نکاح پہلے سے ہوا ہی نہیں جس کو ظاہر کیا جائے، بلکہ یہاں پر تو اگر ہم کہیں کہ یہ نکاح ظاہراً اور باطناً دونوں طرح منعقد ہو گیا ہے کہ صحبت بھی کر سکتا ہے اور نان نفقہ بھی ہوگا، تو اگر ہم یہ کہیں تو پھر تو یہ گویا کہ غیر ثابت چیز کو ثابت کر رہا ہے قاضی، غیر ثابت چیز ثابت ہو رہی ہے، تو یہ تو قضا کا منصب نہیں ہے، فیصلے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایت دے رہے ہیں کہ بتقدیم النکاح، ہم یوں کہیں گے کہ یہ نکاح جب قاضی نے فیصلہ دیا تو یہ نکاح پہلے سے منعقد ہو گیا، یعنی یہ یوں ہو گیا کہ قاضی یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنے فیصلے سے، اور پھر اس کے بعد آپ دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی میں اجازت دیتا ہوں اور آپ پر نان نفقہ واجب کرتا ہوں، ایک دوسرے کے حقوق آپ پر واجب کرتا ہوں، تو یہ فیصلہ یوں ہوگا۔ یعنی تقدیم نکاح ہم یہ تصور کریں گے کہ نکاح پہلے ہو گیا، جب قاضی نے فیصلہ دیا تو فیصلے کے ساتھ گویا کہ یوں ہوا کہ پہلے نکاح منعقد ہو گیا قاضی کے فیصلے سے، اور پھر جو ہے ایک دوسرے پر حقوق واجب ہو گئے۔ یعنی یہ فیصلہ یوں ہو گیا کہ قاضی کے فیصلے کے ساتھ یوں ہوا کہ قاضی نے جب فیصلہ دیا کہ یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنے فیصلے سے، اور پھر ایک آپ پر حقوق واجب کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا جب قاضی نے فیصلہ دے دیا تو گویا اس سے پہلے نکاح منعقد ہو جائے گا اور پھر ایک دوسرے کے حقوق ان پر واجب ہوں گے۔ تو اس کی تائید میں ہمارے پاس ایک مسئلہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کے ایک مسئلہ آیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح فیصلہ سنا دیا کہ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہے۔ بعد میں عورت نے کہا کہ میں نے تو اس سے شادی نہیں کی تھی، آپ نے فیصلہ کر دیا میاں بیوی کا، لیکن اصل میں ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو گواہی دی ہے نا گواہوں نے، اگرچہ جھوٹی گواہی دی ہے، ان گواہوں کی گواہی سے آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ یعنی ہم یوں سمجھیں گے کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے جب جھوٹے گواہوں نے گواہی دی عدالت میں، تو اس گواہوں کی گواہی سے
ان دونوں کا نکاح منعقد ہو گیا، بعد میں قاضی نے فیصلہ دیا، تو لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی ثابت شدہ چیز کو ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ کسی غیر ثابت کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح ان کا منعقد ہو گیا تھا گواہوں کی گواہی دینے کے ساتھ، بے شک جھوٹی گواہی دی ہے، تو گواہوں کی گواہی دینے کے ساتھ نکاح منعقد ہو گیا۔ جب نکاح منعقد ہو گیا تو بعد میں قاضی نے فیصلہ دیا، تو گویا یہ قاضی نے جب فیصلہ دیا تو ثابت شدہ چیز کو ظاہر کیا، نہ کہ غیر ثابت کو ثابت کیا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے نے جب انہوں نے فیصلہ دیا تو دونوں میاں بیوی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب گواہوں نے گواہی دی تو اس سے آپ کا نکاح منعقد ہو گیا، جب آپ کا نکاح منعقد ہو گیا تو میں نے فیصلہ دے دیا کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهَا تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا وَسَعَهَا الْمَقَامُ معه وأن تدعه يجامعها، وهذا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف أولا، وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا يسعه أن يطاعها وهو قول الشافعي۔ فرماتے اگر کسی شخص پر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس سے شادی کی ہے اور پھر اس پر دلیل بھی قائم کرے، بینہ بھی قائم کرے، اور قاضی اس عورت کو اس کی بیوی قرار دے دے، حالانکہ حقیقت میں اس نے اس عورت سے شادی نہیں کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ فیصلے کے بعد اس کی گنجائش ہے کہ وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہے اور اس کو اجازت دے کہ وہ اس کے ساتھ صحبت کرے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ پہلا قول ہے۔ ان کا دوسرا قول جو آخری قول ان کا ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے صحبت کرے، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لأن القاضی اخطأ الحجہ اذا الشہود کذبا فصار کما اذا ظہر انہم عبید او کفار۔ امام محمد اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ قاضی نے حجت اور دلیل میں غلطی کر دی، اس لیے کہ یہ گواہ جھوٹے تھے اور جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا۔ فصارہ تو یہ فیصلہ ایسا ہو گیا جیسا کہ بعد میں ظاہر ہو جائے کہ یہ گواہ غلام ہے یا کفار۔ تو جب بعد میں ظاہر ہو جائے کہ غلام ہے یا کفار ہے تو اس صورت میں فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلہ بھی ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نہیں، یعنی نان نفقہ تو واجب ہوگا لیکن صحبت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ولی ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشہود صدق عند وهو الحجہ لتعارض الوقوف على حقیقت الصدق بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر، وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازع۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ گواہ سچے ہیں قاضی کے ہاں، اور جب سچے ہیں تو اس کے ہاں حجت ہے، اس لیے کہ سچائی پر اطلاع پانا یہ ناممکن ہے بخلاف کفر اور غلامی کے، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں پر اطلاع پانا یہ آسان ہے، علامات سے معلوم ہو جاتا ہے، اور سچے ہونے یا جھوٹے ہونے پر اطلاع نہیں پائی جا سکتی، بلکہ ظاہری علامات کو دیکھ کر ہی کسی کو سچا کہا جاتا ہے اور کسی کو جھوٹا۔ اور جب یہ فیصلہ حجت پر مبنی ہے تو ممکن ہے، اور ممکن بھی ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے باطناً، نکاح کو مقدم رکھنے کی صورت میں، کہ نکاح کو ہم مقدم مانے تو یہ باطناً بھی نافذ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو باطناً بھی نافذ سمجھا جائے گا تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو ظاہراً باطناً نافذ سمجھا جائے گا۔ لہٰذا امام حنیفہ رحمہ اللہ کہا یہ نکاح باطناً اور ظاہراً دونوں طرح نافذ ہوگا۔ بخلاف املاک مرسلہ لأن فی الاسباب تزاحما فلا امکان، واللہ اعلم۔ فرماتے ہیں کہ امام جو فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے نا، باطناً نافذ نہیں ہوتا، وہ املاک مرسلہ میں ہوتا ہے، اور نکاح جو ہے وہ املاک مرسلہ نہیں ہے، املاک مقیدہ ہے۔ املاک مرسلہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرے، مثلا کسی لونڈی کی ملکیت کا دعویٰ کرے لیکن سبب ظاہر نہ کرے کہ یہ مجھے کس طرح ملی تھی، میں نے خریدی ہے یا مجھے ہبہ ملی ہے یا وراثت میں ملی ہے، یعنی سبب ملک ظاہر نہ کرے لیکن ملکیت کا دعویٰ کرے، اس کو املاک مرسلہ کہتے ہیں۔
تو املاک مرسلہ میں اگر املاک مرسلہ میں قاضی غلط فیصلہ سنا دے، یعنی غلط گواہوں کی بنیاد پر، جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ دے دے، تو فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سارے اسباب ہیں۔ اب کس سبب سے یہ اس کا ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ہبہ ہونے کی صورت پہ کر رہا ہے، وراثت میں کر رہا ہے، یا اس نے خریدا ہے؟ تو بہت سے اسباب ہیں، اور اسباب میں آپس میں تصادم ہوتا ہے، تو اب معلوم نہیں ہے کہ کس طرح یہ سبب مالک بنا ہے، تو اس وجہ سے فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا اور باطناً اس کا نافذ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو املاک مرسلہ میں فیصلہ اگر قاضی جھوٹے گواہ کی بنیاد پر دے دے تو ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نہیں، بخلاف املاک مقیدہ کے۔ املاک مقیدہ جس میں سبب بھی بتایا جائے کہ میں اس کا مالک ہوں لیکن اس سبب سے، تو یہاں پر جو عورت نے دعویٰ کیا ہے اس مسئلے میں، تو یہ املاک مقیدہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، اور نکاح کا دعویٰ کر رہی ہے، یعنی سبب بتا رہی ہے کہ نکاح ہوا ہے ہمارا۔ تو جب نکاح ہوا ہے اور یہ املاک مقیدہ ہے، تو جب املاک مقیدہ ہے تو یہاں پر جب قاضی اس پر فیصلہ دے گا تو یہ فیصلہ جو ہے ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطناً بھی نافذ ہوگا، اگرچہ فیصلہ غلط ہے لیکن جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر دیا، لیکن جب فیصلہ دے دیا تو ظاہراً اور باطناً دونوں طرف ظاہر اور یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ ظاہراً باطناً دونوں طرف نافذ ہوگا تاکہ ان دونوں کا جھگڑا سرے سے ختم ہو جائے، بخلاف املاک مرسلہ کے، لأن فی الاسباب تزاحما، اس لیے کہ اسباب میں ملکیت کے جو مختلف اسباب ہے اس میں تصادم ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے کس طرح یہ اس کا مالک بنا ہے، تو لہٰذا جب تصادم ہے تو فلا امکان، تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو باطناً بھی نافذ کر دیں، اس لیے املاک مرسلہ میں صرف ظاہراً فیصلہ نافذ ہوگا، باطناً نہیں ہوگا۔ تو امام محمد اور امام شافعی کا جو قول ہے کہ یہ فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نہیں، تو ہم فرماتے ہیں کہ وہ املاک مرسلہ میں ہے، یہ املاک مرسلہ نہیں ہے، یہ املاک مقیدہ ہے، تو لہٰذا یہاں فیصلہ